بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سبحان الله ما شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله سبحان الله ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم. قابل التعظیم علماء کرام، معززین علاقہ، ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبی کو السلام علیکم. میں آپ حضرات کا مشکور ہوں کہ فجر کا وقت قریب ہے اور آپ ابھی تک تازہ دم ہیں اور بڑی محبت عقیدت کے ساتھ اس محفل کو چار لگائے بیٹھے ہیں. میں تو سچی بات ہے کہ آج اس تقریب میں اپنے میزبان مولانا قاری عبدالمجید رحیمی صاحب انہیں مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ رب العزت کے فضل سے اور رحمت سے ان کے سر پر دستار فضیلت سجائی جا چکی ہے. اور یہ جو اور میرے محترم بڑے ہی عزیز مولانا سلیم طاہر صاحب، اللہ انہیں شاد و آباد رکھے. یہ جو کچھ فرما رہے تھے میں اب کیا کہہ سکتا ہوں. ہم خاک نشینوں کو مسند میں نہ بٹھاؤ، یہ عشق کی توہین ہے، اعزاز میں زندگی. مجھے اگلے دنوں میرا بیٹا ایک کلپ ان کا دکھا رہا تھا اور پہلے وہ خود دیکھتا رہا، پھر مجھے کہتے ہیں بابا آپ ان کی طرح سناتے ہیں. میں نے کہا تو اللہ رب العزت نے بڑا نوازا ہے انہیں، اور ماشاءاللہ میرے اپنے شہر میں اور محلے میں بھی پروگرام کر کے تشریف لائے ہیں. وہاں پر بھی لوگ ان کی مداح ہے، اللہ رب العزت کام لے رہے ہیں. آپ حضرات سے بھی میں خوش بیٹھا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ ابھی تک تر و تازہ ہیں. اسٹیج پر یقیناً علماء کرام بھی ہوں گے اور حضرات بھی. رات کی اس پہر میں اب سوچ رہا ہوں کہ میں کون سی ایسی مختصر سی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں جو مختصر لفظوں میں ہو اور مکمل جامع اس لحاظ سے ہو کہ اس ساری تقریب کا خلاصہ بھی ہو جائے. محفل حمد و نعت تھی، ساری رات آپ بیٹھے رہے. آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ تھکی ہے فکر نثار مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے، رات بیت گئی مدہ باقی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح وہ تو ہم جیسا کوئی کہے کہ میں نے مکمل کر دی، ایسا تو ناممکن ہے. ای خیال استو محال استو جنو، ایسا تو ممکن نہیں. پیارے آقا کی مدحت کے لیے تو ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت تمام ملائکہ انسان اور جنوں کی ڈیوٹی لگا دے، تمام 14 طبق کو اللہ کاغذ بنا دے، جتنا سمندر اور دریا ہے سب کو سیاہی بنا دے، جتنے درخت ہیں انہیں کلمے بنا دے. وہ کلمے گھس جائیں گی، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، کاغذ تمام ہو جائے گا، وہ ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن پیارے آقا کی زلف مبارک کی ایک کنڈل کی تاریخ بھی مکمل نہیں ہو سکتی. میں اب مختصر وقت میں نہ آپ کو یہ کہوں گا کہ زیادہ بولیے گا. ایک ہار ہوتا تو میں اتار لیتا، اب کافی سارے انہوں نے پہنا دیے. اب میرے خیال میں پہنا ہی رکھوں میں. یہ جو 2-4 منٹ ہیں یہ ایک منفرد سی ویڈیو تیار ہو جائے گی. میں نے آج تک کیسے کیا. اچھا میں اب آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ بولیے گا. آپ میرے عزیزوں نے جتنے بھی یہاں پہ تشریف لائے ان سب نے آپ حضرات کو خوب بلوایا ہوگا
اور آپ خوب بولتے بھی رہے. میں مختصر وقت میں مختصر جملوں میں ایک دو باتیں ان حضرات کے حوالے بھی اور آپ کی بھی نظر کر دیتا ہوں. اتنا تو کہہ سکتا ہوں نا کہ توجہ رکھیے گا جی. اور جب میں یہ کہوں آپ سے کہ توجہ رکھیے گا تو اس وقت جو سوئے ہوئے ہیں وہ بے شک توجہ نہ دیں، کوئی حرج نہیں. اس وقت جو محلے میں ہیں وہ بھلے سے مجھے توجہ نہ دیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ میں انہیں نہیں کہہ رہا، آپ کو کہہ رہا ہوں. میں نے یہ تو کہا بولیے گا نہیں، لیکن سر تو ہلائیے گا. میں انہیں نہیں کہہ رہا، آپ کو کہہ رہا ہوں کہ توجہ. تو وہ بے شک سوئے رہیں، مجھے ان پہ کوئی اعتراض نہیں. چھٹی کلاس کو پرنسپل کہے چھٹی کلاس والوں، پانچویں والے بھلے سے بات نہ سنیں، کوئی حرج نہیں. آپ بازار میں کھڑے ہو کر کہیں دکانداروں گاہک توجہ نہ دیں، کوئی حرج نہیں. ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ مخاطب ہی نہیں ہے. اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنو، مومنوں توجہ کرو. جو مومن نہیں وہ کہتا پھرے نا میرا جسم میری مرضی، کیا بات، اسے تو مخاطب ہی نہیں کیا. سبحان اللہ. نہیں سو گئے ہو یا جاگ رہے ہو؟ اسے تو مخاطب ہی نہیں کیا. اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. مومن ہو تو پورے کے پورے دامن اسلام میں آ جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مومن ہو، اگر نہیں ہو تو پھر مرضی ہے، جدھر مرضی چلتے پھرو، پھر کہتے رہو میرا جسم میری مرضی. لیکن اگر مومن ہو تو پھر یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ میرا جسم میری. اچھا اگر مومن نہیں بھی ہونا تو تب بھی کہنا بڑا عجب ہے کہ میرا جسم میری مرضی. یہ ماسک نہ لگا کہ میرا جسم میری مرضی. میرے خیال میں اوکھی گال شروع کر دیتی جی. ماسک نہیں لگا ہونا، کہو میرا جسم. یہ ماسک لگانا تو بتا رہا ہے کہ تیرا جسم پہ تیری مرضی نہیں ہے. تیرے جسم پہ تیری مرضی نہیں ہے. اس میں ماسک تو نے لگا دیا ہے تاکہ کوئی جراثیم اندر نہ جائے، وائرس اندر نہ جائے. اسلام نے اس جسم پر ایک ڈھال رکھ دی ہے تاکہ گناہ تیرے جسم میں نہ جائے، غلاظت تیرے جسم میں نہ جائے. لیکن میں اس جانب نہیں آنا چاہتا. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے آؤ دامن اسلام میں. اپنی مرضی سے چیزوں کا انتخاب نہیں کرنا، اپنی مرضی سے شخصیات کا انتخاب نہیں کرنا. جب نعرہ لگایا ہے اسلام کا تو پورے کے پورے اسلام میں آنا ہوگا. میں اس کی ایک مثال عرض کر رہا ہوں اور اسی کے ارد گرد تھوڑی سی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے اپنا نائب بنایا ہے، اس کو سجدہ کرو. اللہ رب العزت نے ملائکہ کو حکم دیا میں نے اپنا نائب بنایا ہے، اس کو سجدہ کرو. براہ راست حکم دیا ملائکہ کو. اگرچہ کرنا کائنات کے ذرے ذرے نے تھا اور کائنات کے ذرے ذرے نے سجدہ کیا بھی حضرت آدم کو، لیکن براہ راست جو حکم تھا وہ ملائکہ کو تھا کہ میں نے اپنا نائب بنایا ہے، اس کو سجدہ کرو. اکڑا وہ جسے اللہ نے براہ راست حکم نہیں دیا. رسول اللہ نے فرمایا میں نے اپنا نائب بنایا ہے، اس کے پیچھے سجدہ کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا میں نے اپنا نائب بنایا ہے، اس کو سجدہ کرو. رسول اللہ نے فرمایا میں نے اپنا نائب بنایا ہے، اس کے پیچھے سجدہ کرو. اکڑا وہاں وہ جسے براہ راست حکم نہیں تھا، اس نے کالک مل لی تھی چہرے پہ مل لی. حکم تھا ملائکہ کو، سارے ملائکہ مان گئے.
यहाँ हुक्म था सहाबा को, सारे सहाबा मान गए, इसे तो कहा ही नहीं। वाह क्या बात, वाह 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 सुभान अल्लाह। वहां उसने कालक मलनी थी, मल्ली, यहाँ इसने कालक मलनी थी, खुल के बोलिए यार थोड़ा सा, मल्ली। अब हुक्म था, जब हुक्म रब की तरफ से है तो मुसलमान उसे कहते हैं सर तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए। उदखुलू फिस्सिल्म काफा, पूरे के पूरा आना है दामन इस्लाम में। अपनी मर्जी से चीजों को इंतखाब नहीं करना। रब ने हुक्म दिया इसे सजदा करो, ये रब का हुक्म था, मैंने अपना नायब बनाया है। और मलाइका को हुक्म था, यहाँ हुक्म है सहाबा को कि मैंने अपना नायब बनाया है, इसके पीछे सजदा, बोलिए बोलिए बोलिए, इसके पीछे सजदा करो। सहाबा मान गए, सहाबा मान गए, क्योंकि हुक्म रसूलुल्लाह का है, हुक्म प्यारे आका का है। अब आका का हुक्म हो सहाबा न माने, ये हो सकता नहीं है। अल्लाह का हुक्म हो मुसलमान न माने, ये हो सकता नहीं है। और ये बात याद रखिए कि जिस तरह अल्लाह ने फरमा दिया है मैंने अपने महबूब के सर पे खत्म नबूवत का ताज सजाया है, अब उम्मत आका के हुक्म के अलावा हिल सकती नहीं। बोलिए बोलिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी मानेंगे जिस तबके से कोई है कि प्यारे आका आखिरी नबी है। मैं उस पर एक ऐसी दलील देने चला हूं कि हर तबके का मानने वाला मेरे इस लफ्ज को सोचे कर जरूर, खा माने या ना माने। प्यारे आका अरफात के मैदान में है, हज्जतुल विदा का मौका है, ऊंटनी पर सवार हैं। अल्लाह फरमाते महबूब अल यौमा अकमलतु लकुम। सुभान अल्लाह। वाकई ये वक्त न तकरीर करने का है और न तकरीर सुनने का है, इसमें आपको कोई कसूर भी नहीं, और सच्ची बात यह है कि मेरा भी कोई कसूर नहीं। अल-यौमा आपको काम करे खूबसूरती से हो जाए, उसे कहते हैं कि काम मुकम्मल हो गया। उसी काम को इस अंदाज से खूबसूरती से करें, रंग भरे, कमाल हो जाए, और बुलाने वाले को कहे मैंने ये काम किया है कैसा है, वो कहे यार आपने तो अखीरी कर दी है, उसे कहते हैं कामिल। मुकम्मल जब नुक्ते उरूज पे पहुंचे, अब तालिब इल्म मेरे सामने हैं, मैं इन्हें क्या सबक सुनाऊं। मुकम्मल जब नुक्ते उरूज पे पहुंचे तो कामिल बनता है, कामिल जब नुक्ते उरूज पे पहुंचे तो अकमल बनता है। अल्लाह फरमाते हैं अल यौमा अकमलतु लकुम, महबूब आपका दीन अकमल है, कामिल है, इसमें से न कोई चीज निकाली जा सकती है, इसमें न कोई चीज दाखिल की जा सकती है। कामिल उसे कहते हैं जिससे न कोई चीज निकाली जाए, न उसमें कोई चीज दाखिल की जाए। दीन अकमल है, कामिल है। मैं अपने ज़ौक़ में कान माला कर रहा हूँ। अल्लाह फरमाते हैं मुकम्मल है, अकमल है, कामिल है, उसमें से न कोई चीज निकाल सकते हो न दाखिल कर सकते हो। इस्लाम कामिल है, न कुछ निकाल सकते हो न कुछ दाखिल कर सकते हो। कलमा कामिल है, उसमें से न कोई लफ्ज निकाल सकते हो न कोई जुमला दाखिल कर सकते हो। अजान कामिल है, न निकाल सकते हो न दाखिल कर सकते हो। महबूब की जमात, जमात पैगंबर कामिल है, न किसी एक सहाबी को निकाल सकते हो न किसी गैर को सहाबी बना सकते हो। ये सुभान अल्लाह इसलिए तो नहीं कह रहे कि मैं थोड़ी देर और थकूं जी, जुमला आपकी खिदमत में पहुंच गया जी। इसमें कोई दो राय किसी की भी नहीं होगी कि दीन अकमल है, कामिल है। जब कामिल है तो फिर मानना भी उसी को होगा, न उसमें कोई चीज दाखिल कर सकते हैं न उसमें से कोई चीज। अच्छा दीन है किसका? अल्लाह का। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। जब अल्लाह के पास था अल्लाह का, अल्लाह ने महबूब को दिया तो अब महबूब का है, इसलिए कभी मक्की है। अल्लाह तो मक्की मदनी नहीं है ना। अब सूरत कभी मक्की है कभी मदनी है, लेकिन क्या खूबसूरत अंदाज है मेरे मालिक के समझाने का। अल्लाह फरमाते हैं दीन मेरा, मैंने महबूब आपको दिया, दीन आपका हुआ। लेकिन अब जो ये जो आपके सामने खड़े हैं ना अरफात के मैदान में, अब इन्हें फरमाइए अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। अब ये दीन सहाबा का है। तो
تو جن کا دین ہے وہ خود دین میں نہیں ہے. جن کا دین، اللہ فرماتے دین ہے صحابہ کا، جن کا دین ہے وہ خود دین میں. اگر وہ دین میں نہیں ہے تو پھر تو کوئی بھی دین میں نہیں ہے. اگر صحابہ دین سے باہر ہے تو پھر دین کسی میں آیا ہی نہیں ہے. اگر صحابہ متقی نہیں ہے تو پھر دنیا میں کوئی بھی متقی نہیں ہے. اگر صحابہ مومن نہیں ہے تو دنیا میں کوئی بھی مومن نہیں ہے. آج پوری امت جتنا کام کرے، داڑھی رکھے، پگڑی پہنے، روزہ رکھے، نماز پڑھے، حج کرے، عمرہ کرے، زکات دے، صدقہ دے، تہجد پڑھے، تسبیحات کرے، جتنا نیک کام کرے، پوری امت، تمام امت کا ثواب صحابہ کو ملتا ہے. اس لیے کہ صحابہ پہلے مومن ہیں، صحابہ پہلے متقی ہیں. پوری امت کا ثواب صحابہ کو ملتا ہے. لیکن میں اپنے ذوق اور وجدان کا جملہ عرض کر رہا ہوں، ساری امت کا ثواب صحابہ کو اور پوری جماعت صحابہ کا ثواب اکیلے ابو بکر کو ملتا ہے. بس کوشش کر رہا ہوں کہ اگلی 2 منٹ کی بات آخری ہو. میں نے تو کہا یہ والے چلے گئے ہوں گے، شاید جلدی دعا کر لیں. وہ بھی حضرات ابھی تشریف فرمائیں. میں نے تو اس لیے بھی کہا کہ جمعرات ہے اور جمعرات جلدی جانا ہوگا، ہو سکتا ہے جی. اچھا میں بس چلو شکر ہے، مسکراہٹ تو آئی آپ کے چہروں پر. میں سمیٹتا ہوں بات کو جی. ہر بات کی چھٹی نہیں نا. میں بس سمیٹ رہا ہوں انشاءاللہ بات کو. سمیٹ دوں نا جی؟ دیکھیں نا میں بھی تو جاگ رہا ہوں نا بھائی. ٹھیک ہے، انتظار کیا ہے آپ کو. سبحان اللہ، کوئی داد، کوئی محبت ہے. ایک بار محبت سے کہیں سبحان اللہ. دونوں ہاتھ بلند کر کے کہیں اسٹیج سے لے کر وہاں تک. قاضی صاحب بڑا لمبا سفر کا ہے، اللہ کی قسم آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے. یہاں سے لے کر وہاں تک دائیں بائیں محبت سے کہیں سبحان اللہ. یہ مولانا سلیم طاہر صاحب کی محبت جی. ہاں نماز انشاءاللہ باجماعت ادا کریں گے. کیا خیال ہے؟ اللہ آپ کو کامیاب کرے اس امتحان. اس امتحان میں اللہ آپ کو کامیابیاں عطا کرے. آنے والے امتحانات میں بھی اللہ کامیابیاں عطا کرے. اب میں بڑی توجہ سے سنیے گا. اگر صحابہ متقی نہیں ہیں، جن کو اللہ فرما رہے الیوم اکملت، اس میں 4 کم ہیں اس آیہ مبارکہ میں. اور کیا خوبصورت میرے مالک کا انداز ہے. الیوم اکملت لکم دینکم. یہ جو محبوب سامنے کھڑے ہیں نا، انہیں کہیے. اور اس جماعت کا امام ہے ابو بکر. امام ہے ابو بکر. اگر ابو بکر سچا نہیں تو پھر دنیا میں سچا کون ہے؟ میں یہ پچھلے چند دن سے سامعین کی خدمت میں ایک روایت پیش کر رہا ہوں. میرے مطالعہ میں گزری اور مجھے خود اس سے لطف آیا اور میں اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کرنے چلا ہوں. حضرت انس راوی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، ساتھ میں حضرت علی کھڑے ہیں، مولا علی کھڑے ہیں. کون؟ مولا علی کھڑے ہیں. یہ بات سننے سے پہلے ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کہا تھا کہ پیارے آقا نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ ابو بکر سے محبت ہے. میں نے کہا بالکل. میں نے کہا کہتا نہیں، میں نے ایک اور جگہ پہ سنا کہ پیارے آقا نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ فاطمہ سے محبت ہے. میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. کہتا نہیں، میں نے ایک جگہ پہ یہ سنا کہ پیارے آقا نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ حسین سے محبت ہے. میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. وہ کہتا نہیں، میں نے یہ سنا کہ پیارے آقا نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ فاطمہ سے محبت ہے. میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. کہتا ہے اس سیاست اسی کہتے ہیں کہ مولویوں دی کیڑی گل بنی ہے. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ سوئے ہوئے ہو کہ مولویاں دی کیڑی گل بنی ہے. سب سے زیادہ محبت ابو بکر سے، سب سے زیادہ محبت فاطمہ سے، سب سے زیادہ محبت علی سے، سب سے زیادہ محبت حسین سے، سب سے زیادہ محبت عائشہ سے. میں نے کہا باتیں ساری ٹھیک ہے، تو نے آدھی آدھی سنی ہوئی ہیں. پیارے آقا سے جب پوچھا گیا نا کہ بندوں میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، فرمایا ابو بکر سے. ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، فرمایا عائشہ سے. بیٹیوں میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، فرمایا فاطمہ سے.
اور یہ آقا کا یہ فرمانا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت فاطمہ سے ہے، یہ لفظ بتاتا ہے کہ بیٹیاں 4 ہیں۔ تبھی تو فرمایا نا کہ سب سے زیادہ محبت بیٹیوں میں سے فاطمہ سے ہے۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ بیٹیاں 4 ہیں۔ جب بچوں سے متعلق پوچھا گیا تو پھر فرمایا حسین سے۔ تو باتیں تو ساری ٹھیک ہیں، باتیں تو ساری ٹھیک ہیں۔ اب وہ جملہ سنانے سے پہلے ایک جملہ اور۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ پیارے آقا نے فرمایا اور آپ لوگوں نے سن رکھا ہے کہ حسن و حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ جی سردار ہیں۔ وہ ایک صاحب مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے تو تبلیغی جماعت والوں سے سنا ہے کہ جنت میں سبھی جوان ہوں گے۔ جنت میں میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں اگر سبھی جوان ہوں گے تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ نوجوانان جنت کے سردار حسن و حسین ہوں گے۔ اب یہ سوال پتہ نہیں سحری کے وقت سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ آ رہا ہے۔ پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ نوجوانان جنت کے سردار حسن و حسین ہوں گے۔ میں نے کہا واقعی یہ تبلیغی جماعت والے ٹھیک فرماتے ہیں اور آپ نے بھی ٹھیک سنا ہے کہ جنت میں سبھی جوان ہوں گے۔ اگلی بات بھی سن لو، جنت میں سب کو حضرت یوسف والا حسن ملے گا۔ اب نیند آپ کی اڑنے لگی ہے، وہ جو 7 بھیا بیٹھے ہیں۔ یہ جملہ ان کے لیے۔ ایک تو یہ ہو گیا نا کہ جنت میں حضرت یوسف والا حسن ملے گا، اور اگلی بات یہ کہ جنت میں 70 حوریں ملیں گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، جو یہاں والی ہے یہ بھی ملے گی، اور یہ ان 17 کی سردار ہوگی۔ یہ ان 17 کی، اسے جن کی ہیں وہ اسے جا کر کہیں غیبت چھوڑ دے، گلے چھوڑ دے، ناشکریاں چھوڑ دے، اگر ان 17 کا سردار بننا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ ان 17 کی کیا ہوگی؟ سردار ہوگی۔ اب جملہ سنیے۔ ہاں وہ بات رہ گئی کہ نوجوانان جنت کے سردار پیارے آقا نے اس لیے فرمایا کہ جو جوانی کے عالم میں انتقال کرے گا اور وہ جنتی ہوگا، اس طبقے کے حسن و حسین سردار ہوں گے۔ اب سنیے وہ جملہ۔ پیارے آقا کھڑے ہیں، ساتھ میں حضرت علی کھڑے ہیں، حضرت انس راوی ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں علی جی یا رسول اللہ، تجھے جنت کے بزرگوں کے سردار نہ دکھاؤں؟ جنت کے بزرگوں کے سردار جی دکھائیے۔ پیارے آقا نے اپنا چہرہ مبارک یوں اٹھایا، اس جانب سے حضرت ابو بکر و عمر آ رہے تھے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں یہ ہیں جنت کے بزرگوں کے سردار، یہ ہیں جنت کے۔ اور پیارے آقا نے انگلی مبارک یوں اٹھائی، یوں 2 انگلیاں کھڑی کی، یہ دونوں۔ جب حضرت ابو بکر کی طرف پیارے آقا اشارہ فرماتے تو شہادت کی انگلی کھڑی کرتے، حضرت ابو بکر دونوں کی طرف اشارہ فرماتے تو یوں کرتے۔ مجھے دیکھ رہے ہو کسے دیکھ رہے ہو؟ حضرت جی میرے خیال میں دعا کے لیے تشریف لے آئے۔ صاحبان توجہ ہے، میں بس سمیٹ رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر کی طرف پیارے آقا اشارہ فرماتے، شہادت کی انگلی کرتے۔ حضرت ابو بکر و عمر دونوں کی طرف اشارہ فرماتے تو یوں کرتے۔ اب یہ شہادت والی انگلی قد میں چھوٹی ہے، یہ ابو بکر کی طرف اشارہ، یہ دوسری قد میں بڑی ہے، یہ عمر کی طرف اشارہ۔ کوئی بات نہیں، اب ہے فجر کا وقت، میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھلیے گا کودیے گا اس جملے پہ، لیکن خوش تو ہو جائیے گا نا۔ یہ تیری انگلی چھوٹی ہے، یہ میری انگلی چھوٹی ہے قد میں۔ سیرت کی کتابیں اٹھائیے، پیارے آقا کے دست مبارک پر سب سے اونچی انگلی شہادت والی انگلی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد رسول اللہ۔ میری بات سمجھ آئی؟ پیارے آقا یوں اشارہ کرتے ہیں، یہ ابو بکر و عمر یہ جنت کے بزرگوں کے سردار ہیں۔ اچانک سے پیارے آقا کے چہرے مبارک پہ ملال آ گیا، غصہ آ گیا، پریشانی کے آثار آ گئے۔ حضرت ابو بکر پریشان ہو گئے، قریب آئے،
سلام کیا اور سلام کے بعد پوچھا یا رسول اللہ آپ پہلے ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے پھر آپ کے چہرے پہ غصہ آ گیا. پیارے آقا فرماتے ہیں جب میں نے تم دونوں کو دیکھا میں خوش ہوا. اچانک سے مجھے کچھ فاصلے پر ایک شیطان دکھائی دیا. وہ رب سے ایک التجا کر رہا تھا, رب سے ایک دعائی کر رہا تھا. اللہ تو نے مجھے جہنم میں پھینکنا ہے میں جانتا ہوں, میرے نصیبے میں جہنم ہے مجھے پتا ہے, لیکن اللہ مجھے اس گڑھے میں نہ پھینکنا جس گڑھے میں ابو بکر و عمر سے بغض رکھنے والے کو پھینکے گا. حضرت ابو بکر نے جب یہ جملے سنے تو حضرت ابو بکر پریشان ہو گئے اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ہم سے بھی بغض رکھے گا؟ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے, ہم نے کسی کا کیا نقصان کیا ہے, ہمارا تو جو کچھ تھا آپ کے قدموں پر نچھاور کر دیا, ہم سے بھی کوئی بغض رکھے گا؟ تو پیارے آقا فرماتے ہیں ہاں ابو بکر ایک قوم آئے گی جو تم سے بغض رکھے گی, قرآن کے معنی بدل دے گی, تمہیں گالیاں دے گی, لیکن ابو بکر پریشان نہ ہو تم سے محبت کرنے والے بھی بہت ہوں گے, تم سے محبت کرنے والے بھی بہت ہوں گے. ابو بکر ایک بات تو بتاؤ, جو بنا دیکھے تجھ سے محبت کرے گا, جو بنا دیکھے تیرے تحفظ کے لیے بات کرے گا, ابو بکر تم اسے دو گے کیا؟ ابو بکر تم اسے تو آج میں نماز پڑھوں, روزہ رکھوں, سینے پہ ہاتھ مار کے نہیں کہہ سکتا قبول ہوا ہے, 7 لاکھ لگا کے حج پہ جائیں نہیں کہہ سکتے قبول ہوا ہے, تہجد پڑھیں سردیوں میں ٹھنڈے وضو سے پانی کر کے نہیں کہہ سکتے قبول ہوا ہے, روزہ رکھے گرمیوں کا نہیں کہہ سکتے قبول ہوا ہے. یہ جملہ سن کر میں بھی آپ بھی ہم ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے اپنی نیتوں کی اصلاح کر سکتے ہیں. بڑا قیمتی جملہ ہے, انوار الصحابہ سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ جو بنا دیکھے مجھ سے محبت کرے, بنا دیکھے میرے تحفظ کے لیے بات کرے, میں ابو بکر آپ کے سامنے عہد کر رہا ہوں کہ میں اپنی نیکیوں میں سے 1/4 نیکیاں اس بندے کو عطا کر دوں. عمر تو کیا دے گا؟ حضرت عمر کہتے ہیں جب ابو بکر نے اپنی 1/4 نیکیاں کہہ دی ہیں تو میں بھی پیچھے کیوں رہوں, میں بھی اپنی 1/4 نیکیاں اس بندے کو عطا کر دوں گا. اتنی باتیں ہو رہی تھی کہ جبریل امین اترا ہے اور وہ فرماتے ہیں پیارے آقا کے حضور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے یہ باتیں سنی ہیں, اللہ خوش ہوئے ہیں, اللہ فرما رہے ہیں اس معاہدے کو لکھ لیا جائے, اس معاہدے کو لکھ لیا جائے. کل قیامت کا دن ہوگا, حشر کا میدان ہوگا, ترازو ہوگا, میزان ہوگا, اور جب وہ بندہ آئے گا جو ابو بکر سے بے لوث محبت کرتا ہوگا میرے محبوب کی وجہ سے, ابو بکر کے تحفظ کے لیے بولتا ہوگا, یہ معاہدہ میں اس بندے کے نامہ اعمال میں رکھ دوں گا. ہمیں تو ابو بکر کی ایک نیکی کافی ہے, وہ پہلا مددگار اور پہلا صحابی, نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی, وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے, وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے, فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق, اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق, نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ, محمد سے ہر دم وفا کرنے والا, بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا, صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا, وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا, وہ سارے کا سارا تو قرآن جیسا, خدا کے تحقیق کی فرمان جیسا, خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر, کہیں کچھ آمین اس کی دعا پر, وہی ثانی اسنین کا ہے مخاطب, اسی کے لیے ہے بڑے سب مراتب, چکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے, کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے, وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے, وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے, کوئی امتی اس سے بہتر نہیں ہے, کوئی امتی اس کا ہمسر نہیں ہے, کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے دیے ہیں مگر اس کو رتبہ خدا نے. معراج کی رات ہے آج, پیارے آقا معراج سے واپس پلٹ رہے ہیں, جبریل امین ساتھ ہیں, پیارے آقا فرماتے ہیں جبریل میں جا رہا ہوں, میں جا کے جب سناؤں گا مانے گا کون؟ مانے گا کون؟ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ سارے انکار کریں گے, ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اقرار کرے گا. اور یہی ہوا, پیارے آقا تشریف لائے, سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے جناب ابو بکر, میں آخری بات کر رہا ہوں, سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے, یوں آمنے سامنے بیٹھے ہیں, میں نقشہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر جی یا رسول اللہ, جبریل آئے تھے. حضرت ابو بکر نے نگاہیں اوپر نہیں کی, نگاہیں چکائی ہوئی ہیں, اور نگاہیں چکائے ہوئی عرض کیا صدقت یا رسول اللہ, صدقت یا رسول اللہ. جبریل آئے تھے, اب دیکھیے گا, لطف لیجئے گا اس بات کا, میں گپ نہیں لگا رہا, جبریل آئے تھے, صدقت یا رسول اللہ,
مجھے بیت اللہ میں لے کے گئے، صدقت یا رسول اللہ، مجھے لٹایا، صدقت یا رسول اللہ، میرا سینہ چاک کیا، صدقت یا رسول اللہ، میرا دل باہر نکالا، صدقت یا رسول اللہ، میں دیکھ رہا تھا۔ ایک ایک جملہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا ہے، میں دیکھ رہا تھا، صدقت یا رسول اللہ، جنت سے انوارات لایا تھا جبریل، انہیں میرے سینے میں رکھا، صدقت یا رسول اللہ، اوپر یوں ہاتھ لگایا، سینہ ایسے ہو گیا جیسے چاک ہوا ہی نہیں، صدقت یا رسول اللہ، براق پہ بٹھایا، صدقت یا رسول اللہ، براق چلی، صدقت یا رسول اللہ، بیت المقدس پہنچے، صدقت یا رسول اللہ، نبیوں کا امام بنایا گیا، صدقت یا رسول اللہ، وہاں سے براق چلی، صدقت یا رسول اللہ، پہلا آسمان، چوتھا آسمان، سدرہ، صدقت یا رسول اللہ، جبریل رک گئے، صدقت یا رسول اللہ، میں نے سدرہ کو کراس کیا، صدقت یا رسول اللہ، عرشوں پہ پہنچا، صدقت یا رسول اللہ، ابو بکر مجھے جنت دکھائی گئی، صدقت یا رسول اللہ، ابو بکر میں نے تیرا محل دیکھا، صدقت یا رسول اللہ، تیرے دشمن کا انجام دیکھا، صدقت یا رسول اللہ۔ اب ابو بکر بولے، اب نگاہیں اٹھائیں، جب ساری بات ہو چکی اب ابو بکر نے نگاہیں اٹھائیں اور اب بولے، کہنے لگے اشہدو اشہدو انکا نبی حق، اشہدو انکا نبی حق۔ اب پیارے آقا کا جواب سنیے، جیسے ہی پیارے آقا نے سنا نا کہ ابو بکر کہہ رہا ہے اشہدو انکا نبی حق، پیارے آقا فرماتے ہیں اشہدو انکا صدیق حق۔ آج کس قدر ظلم، زیادتی اور ناانصافی ہے کہ وہ شخصیات جنہوں نے تن من دھن آقا پہ لٹایا، بلکہ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، چلو نہیں کہتا، تھوڑی سی نیند ہوگی، ہلکی پھلکی ہوگی، تو نے تو کر لی، وہ بھی پیچھے والا کر رہا ہے۔ میں بالکل آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک جملہ آ گیا ہے، کوئی بات نہیں، بس صرف سن لیجئے گا، بولنا نہیں بالکل بھی، مجھے پتہ آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ ساری رات بیٹھے، اللہ بھی آپ سے راضی ہو اور دعا دی ہے، ہم تو راضی ہیں ہی ہیں، اللہ بھی آپ سے راضی رہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بولنا بھی مشکل ہے، اور میں سمجھتا ہوں بولنے سے زیادہ سننا مشکل ہے، میں سمجھتا ہوں، خوب اچھی طرح سمجھتا ہوں، سننا زیادہ مشکل، لیکن ایک جملہ آ گیا، وہ میں نے عرض کیا نا کہ جنہوں نے تن من دھن آقا پہ لٹایا، میں اپنے ذوق میں ایک جملہ بولنے چلا ہوں۔ جب ابو بکر کی گودی تھی نا، پیارے آقا کا سر اقدس تھا نا، چہرہ مبارک تھا نا، تو میں اپنے ذوق میں کہنے چلا ہوں، اپنے میرا ایک ذوق ہے، میرا ایک تخیل ہے، حضرات علماء کرام جو سٹیج پہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، صاف ہو جائے تو اصلاح فرما دیجئے گا، طالب علم ہوں، اللہ یہ محبوب کا چہرہ، محبوب کا سر اقدس، ساری کائنات کا سردار، نبیوں کا امام، اس کا سر مبارک، میرا وجدان ہے، رب نے کہا ہوگا ابو بکر تیرا جو کچھ تھا نا تو نے میرے محبوب کی جھولی میں ڈالا، ابو بکر جو کچھ تیرا تھا نا تو نے میرے محبوب کی جھولی میں ڈالا، اور جو کچھ میرا ہے نا میں نے تیری جھولی میں ڈال دیا۔ توجہ ہے صاحبان، میں عرض یہ کرنے چلا تھا، جنہوں نے تن من دھن لٹایا، جنہوں نے تن ان شخصیات کا نام لے کر کوئی قوم میں فرقہ واریت کو ہوا دے، ملک کا امن تباہ کرے، تو وہ اسلام کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، وہ اس قوم کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ ان شخصیات کا نام لے کر، ان مقدس، اور یہ کہنا کہ وہ اقتدار کے لیے یوں کر رہے تھے، انہیں منصب کا لالچ چاہیے تھا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، آخری بات حتمی طور پر، بلکہ کر دیا رہنے دو، اچھا چلو چیک کرنا تھا آپ کو، آخری بات یہ حتمی آخری ہوگی انشاءاللہ۔ وہ اقتدار کے لیے یوں کر رہے تھے اور منصب چاہیے تھا۔ سنیے، جب حضرت ابو بکر، جاگ رہے ہیں آپ؟ جب حضرت ابو بکر کا وصال کا وقت آیا، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا، تو بلایا حضرت عثمان کو، آئیے میں نام تجویز کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا، میں نام تجویز کرتا۔ بلایا حضرت عثمان، حضرت عثمان آ کر بیٹھے، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں لکھو میرے بعد خلیفہ
جملہ یہیں پر تھا کہ حضرت ابو بکر کو غشی آ گئی، بیمار تھے، غشی آ گئی، نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ حضرت عثمان نے جلدی سے جملہ مکمل کر دیا، میرے بعد خلیفہ عمر ہوگا۔ وہ ورک ایسے یوں اس کی تہ لگائی، اٹھے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر بیدار ہوئے، بلایا حضرت عثمان کو، کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا؟ حضرت عثمان نے پڑھ کے سنایا، میں نے لکھا ہے کہ میرے بعد خلیفہ عمر ہوگا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں عثمان تو اگر اپنا نام بھی لکھ لیتا مجھے منظور تھا، لیکن میں نے لکھوانا عمر ہی تھا۔ بلایا حضرت عمر کو۔ یہ میں جملہ ان کے لیے بول رہا ہوں جو کہیں کہ وہ منصب کا لالچ رکھتے تھے اور قوم میں نفرتوں کا بیج بوئیں، ملک پاکستان میں فرقہ واریت کو ہوا دیں ان شخصیات کا نام لے کر۔ بلایا حضرت عمر کو، میں نے آپ کا نام تجویز کیا ہے خلافت کے لیے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے اس کی حاجت نہیں۔ حضرت ابو بکر کا جملہ سنیے، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں عمر مجھے پتا ہے آپ کو اس کی ضرورت نہیں، مجھے پتا ہے آپ کو اس کی حاجت نہیں۔ میں کیسے سنا دوں، اب سوچ رہا ہوں کس کو دیکھوں اور کیسے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے پتا، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں عمر مجھے پتا ہے آپ کو اس کی ضرورت نہیں، لیکن خلافت کو عمر کی ضرورت ہے۔ میں عمر کو خلافت دے کے نہیں جا رہا، خلافت کو عمر دے کے جا رہا ہوں۔ اور اگر وقت ہوتا 10-11 بجے کا تو پھر میں بتاتا کہ حضرت ابوبکر نے فرمایا میں خلافت کو عمر دے کے جا رہا ہوں، میں خلافت کو عمر دے کے جا رہا ہوں۔ لیکن یہ وقت ہوتا 10-11 بجے کا، ہاں میں 10-11 بجے کا پھر عمر دے کے جا رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر وہ پرچی لے کر آئے لوگوں میں، جاگ رہے ہو؟ جی بالکل۔ وہ پرچی لے کر لوگوں میں آئے، ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، صحابہ سامنے ہیں، تابعین سامنے ہیں۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں اس پر میں نے جس کا نام تجویز کیا ہے آپ کو منظور ہے؟ یہ کھلے گا تو میرے بعد، اسے میں نے بند کر دیا، لیکن اس پر میں نے جس کا نام لکھا ہے آپ کو منظور ہے؟ ایک کونے سے آواز آئی نہیں۔ کون ہے؟ دیکھا تو حضرت علی ہے۔ کون؟ آپ ساری رات جاگتے رہے، بولتے رہے، کہہ دیا میں نے کہ میں نہیں بلواؤں گا۔ چلو اس جملے پہ بھی یہی وعدہ رکھتا ہوں کہ نہیں بلواؤں گا، لیکن جملہ سنیے گا، لذت لیجئے گا۔ دیکھا کون ہے؟ جس نے کہا کہ نہیں، حضرت علی ہے۔ آپ کو کیا ہوا علی؟ آپ کو کیا؟ آپ نے کیوں فرمایا کہ لا نہیں؟ حضرت ابوبکر نے پوچھا اس پر میں نے جس کا نام تجویز کیا منظور ہے؟ نہیں۔ آپ کو کیا ہوا؟ حضرت علی کھڑے ہو کے فرماتے ہیں اس پرچی پر خلافت کے لیے، خلیفہ کے لیے اگر عمر کے علاوہ کسی اور کا نام ہے تو منظور ہے۔ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا۔ خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا۔ خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ اصحاب آل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحمہ کا حوالہ نہ جائے گا۔ جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر، عمر کو علی کے گھر سے نکالا نہ جائے گا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، دامن اسلام کا نعرہ لگانا ہے تو پھر پورے کے پورے آنا ہے دامن اسلام میں۔ اپنی مرضی سے نہ باتوں کو چننا ہے، اپنی مرضی سے نہ عقیدوں کو چننا ہے، اپنی مرضی سے نہ شخصیات کو چننا ہے۔ جسے رب نے محبوب بنایا ہے اسے ماننا ہے، جسے رسول اللہ نے محبوب بنایا ہے اسے بھی ماننا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔